نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية أخوكم في الله عاطف جوہری۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ ایک نئے حوارات کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کے سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے حوار حول الاضحیہ، یعنی حوار قربانی کے بارے میں۔ تو یہ ہمارا ایک نیا موضوع ہے، اس میں بھی الحمدللہ جدید و قدیم عربی کا جو ہے ایک خوبصورت سا ایک اجتماع ہے۔ آئیے نوٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفوا هل شریت الابقار، شریہ یعنی هذا من باب ضرب یضرب، شرا یشری، شرا یشری اس کا معنی ہے خریدنا۔ شریت فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب، یعنی هل شریت الابقار، کیا جو ہے وہ یعنی الابقار جمع بقر، بقر یعنی گائے، کیا جو ہے وہ گائے خرید لی گئی ہیں؟ نعم وقد ربطت فی الحظیرہ اما علمت، نعم نعم شریت وقد ربطت، ربط یربط ربطا معنی یعنی باندھنا، شدہ، فی الحظیرہ المکان الذي يكون للحيوان يقال له الحظیرہ، فی الاردیہ باڑہ، باڑے میں جو ہے وہ باندھ دیا گیا ہے، باندھ دیے گئے ہیں۔ ربطت فی الحظیرہ اما علمت یعنی الا تعرف، كيف لي أن أعلم وأنا مشغول في الدروس، كيف لي أن أعلم هذا الأمر أن الأبقار قد شريت وربطت في الحظيرة، هذا الأمر لا أعرف وما توجهت إليه ولا أعرف حول هذا الأمر، لماذا لا يعلم؟ لأنه يعني أنا مشغول في الدروس، أنا يعني مشغول، مصروف يقال في الأردية أنا مصروف في الدروس، دعنا نذهب إليها لنتمتع برؤيتنا، دعنا يعني دعني وشأني، چھوڑو اس معاملے کو، نذهب إليها يعني نذهب إلى الحظيرة لنتمتع، تمتع أي لنتنزه برؤيتها أي برؤية الحظيرة أم برؤية الأبقار، نذهب إليها لنتمتع برؤيتها، چلے اس کی طرف تاکہ تھوڑا سا مزے کر لیں دیکھ کر۔ اسبقنی الیہا ریثما اقضی حاجتی، سبق یسبق یعنی آگے نکلنا، اسبقنی الیہا آپ مجھ سے پہلے چلے جائیں اس کی طرف، ریثما اقضی حاجتی جتنی دیر میں اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ هذا ریثما لقد درسنا وتعلمنا هذا الأسلوب في الكتاب الأساليب الأدبية، حول هذا الأسلوب لقد تعلمنا جملا كثيرة، يعني معناه في الأردية جتنی دیر، یعنی اسبقني إليها ريثما أقضي حاجتي، يعني انتظرني ريثما أقضي حاجتي، طيب ولكن لا تتأخر لنراها معا، أنت لا تتأخر، لا تكن متأخرة، لنراها أي لنرى الحظيرة أم لنرى الأبقار معا، ما شاء الله ما أكثرها وما أجملها، يعني ما أكثرها يعني ما أكثر يعني كثرت الأبقار، وما أجملها يعني الأبقار جميلة، وهذا ما أكثرها وما أجملها فعل تعجب، ما أكثرها وما أجملها، کیا ہی زیادہ اور کتنے ہی خوبصورت۔ انظر إلى ذلك الثور الصخم، زخم زخم، هذا من زخم يعني موٹا، الثور يقال بیل، إلى ذلك الثور الضخم کم ہوا متنفر، موٹے بیل کو دیکھو، کم ہوا متنفر، کم ہوا ہائج، ہائج حاج یہیج من باب ضرب یضرب معنی یعنی مضطرب، وهو يتحرك كثيرا، الحيوان الذي يتنفر ويتحرك ويضطرب عندما يرى الإنسان يقال له متنفر أم هائج، ابتعد عنه وإياك أن تقترب منه،
يعني ابتعد عنه، ابتعد عن ذلك الثور، اتق نفسك أن تقترب منه، اتق نفسك أن تقترب منه. لما أيعض أم يرفس، أيعض أم يرفس. عض يعض معناه يعني أخذه بأسنانه ويمسك بها مثلا، ويعض چبانا يقال في الرياء. أم يرفس، رفس يرفس معناه ضربه برجله، يعني أيعض أي أيأخذ بأسنانه، أم يرفس أو يضرب برجله، أي ذلك الثور الذي أنت تقول هذا زخم متنفر وتمنعني أن أقترب منه، هل هذا يعضني أم يرفسني؟ لماذا لم أقترب، لا أقترب إليه؟ قال بل ينطح لأنه غاضب الآن. نطح ينطح هذا معنى يضرب، يعني بل يضربه برأسه بأقرانه، سینگ سے مارنا، لكنه مربوط بحبل قصير فكيف ينطحني؟ يعني هذا الثور الضخم الكبير هذا يعني مربوط، ربط يربط هنا مثلا، وقد ربطت في الحظيرة كما قرأت آنفا في الجملة السابقة، يعني وهو مربوط بحبل، حبل جمع حبال، قصير، بحبل قصير، يعني الحبل قصير وهو لا يستطيع أن يأتي إلي، ولا يستطيع أن ينطحني، ولا يستطيع أن يعضني، وأيضا وهو لا يستطيع أن يرفسني لأنه مربوط بحبل قصير، چھوٹی رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ کیسے مجھے سینگ سے مارے گا؟ مع هذا فابتعد عنه، پھر بھی آپ اس سے دور رہیں. مع هذا یعنی مع أنه مربوط بحبل قصير لا يستطيع أن ينطحك ولكن فابتعد عنه لأنه قد يرفسك إن لم ينطحك. اگرچہ آپ کو جو ہے وہ سینگ سے نہیں مارے گا تو آپ کو لات مار سکتا ہے، لأنه قد يرفسك، لات مارے گا آپ کو اگر سینگ سے نہیں مارے گا تو. عفوا لماذا هذه المواشي تلوك في كل وقت؟ لاك يلوك معناه يعني چبانا. لماذا هذه المواشي، یہ چارپائی ہمیشہ کیوں جو ہے وہ چباتے رہتے ہیں؟ لأنها من الحيوانات المجترة، الحيوانات التي تجتر طعامها، طعام يعني اشتر يجتر اجترار معناه تعيده من بطنها فتمزغه مرة ثانية. الحيوان عندما يأكل العشائش الأطعمة وهو بعد ذلك تعيده من بطنها فتمزغه مرة ثانية، وهذه الحيوانات يقال الحيوانات المجترة، یعنی وہ جو اس کو کہتے ہیں کھانے کے بعد دوبارہ جو اوپر لا کے ببل کی طرح چباتے رہتے ہیں، ان حیوانات کو حیوانات مجترہ کہتے ہیں. تو وہ جو حرکت ہوتی ہے نا اس کو لا کا یلو کو کہتے ہیں، جو ببل کی طرح جو چباتے رہتے ہیں. یجب ان تغذی هذه الحیوانات جیدا، آپ ان کو جو ہے وہ اچھی طرح غذا کریں. اتخاف علیہا من الہزل؟ لا، ولكن الأولى أن تهنأ في أيامها الأخيرة، ولكن الأولى، ولكن الأحسن أن تهنأ، يعني هنأ يهنئ، وأيضا هنئ يهنأ من باب سمع، وأيضا ضرب، وأيضا يستعمل هذا من باب نصر، معناه يعني أطعمه وأعطاه، يعني أن تهنأ يعني أن تطعم في أيامها الأخيرة، یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو کھلائیں آخری ایام میں. لا تبال فإن الملعف مملوء بالعلف، ملعف یعنی اس چیز کو کہتے ہیں جس سے جو ہے وہ جانور کھاتا ہے. اعلیٰ علف جو ہے چارہ، یعنی ملعف جو ہے وہ چارے سے بھرا ہوا ہے. لیکنہ یخلو من الحشیش، لیکن جو ہے وہ خالی ہے گھاس سے. لیکنہ یخلو من الحشیش، حشیش مفرد جمع حشائش. وهذا يقول عندما يكون العلف يعني بلون أخضر يقال له حشيش، وعندما تضع أمام الشمس وبعدما
يعني جف يقال له عشب. ذهب الراعي ليحش لها من الحديقة، يعني الراعي ذهب ليحش، يعني حش يحش معناه ليقطع له الحشيش من الحديقة بعض العشب، يعني بعض گھاس جو ہے اس کے لیے کاٹے. انظر الى ذلك البعیر المسکین، اس جانور کو دیکھیں جو مسکین ہے. کیف وضعت الشمیکہ فی فمہ. شمیکہ يعني معناه يعني في الأردية يقال ماذا يعني نكيل، يعني شميكة معناه في الأردية نكيل. كيف وضعت الشميكة، کیسے جو ہے وہ نکیل ڈال دیا گیا ہے، رکھا گیا ہے اس کے منہ میں. لا تکتری فلولا الشمیکہ لما ترک احدا الا عضه. اگر یہ نہ ڈال دے تو کسی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ دے گی مگر اس کو چبا دے گی. ایسا ما بال الناس يضعون في عرقوب التيس احجالا. احجال یعنی ما بال الناس، کیا ہوا لوگوں کو کہ یضعون یہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، فی عرقوب التیس، یعنی تیس یقال فی الاردیہ بکرا، یعنی بکرے کی جو ہے وہ پچھلی ٹانگوں میں یضعون فی عرقوب التیس احجال. احجال یعنی پچھلی ٹانگ میں شاید کوئی جو پٹا وغیرہ جو ہے وہ لگاتے ہیں، یعنی کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو جانور کے پچھلے پیروں میں لگاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں احجال. جمع ہے حجل کی، اور حجل جو ہے وہ اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کہ یعنی اس کو جو ہے اس کے میرے خیال میں اردو میں کوئی ایسا لفظ معلوم نہیں جو پچھلے پیروں میں باندھا جاتا ہے. اس کو کہنے ہیں کہ لزینت و تباہی فقط، زینت اور فخر کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ من الذی ينظف الزریبۃ من البعر والروث. زریبہ یعنی باڑے کو کہتے ہیں. باڑے کو جو ہے وہ کون صاف کرتا ہے؟ بعر اور روث سے. بعر کیا معنی ہے؟ لیت، روث گوبر، اور لیت اور گوبر وغیرہ سے. القیم مسئول عن النظافت والعلف والسقی. صفائی اور گھاس اور جو پانی پلانے کے جو ہے وہ ذمہ دار جو ہے وہ القیم. القیم یعنی جو مثال کے طور پر قربانی قائم کرنے والا ہے. طیب فلنرجع الی حیث کنا، چلو اب ہم جہاں تھے وہاں لوٹ جاتے ہیں.